وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر کبھی تمہیں کوئی اکساہٹ ہو ہی جائے، شیطان جو ہے تمہارے اندر وسوسہ اندازی کر کے تمہارے اندر غصے کی کیفیت پیدا کر دے، ظاہر بات ہے انسان انسان ہے، آپ نے 10 مرتبہ لوگوں کی بری باتیں سنی اور خاموش رہے، یا اچھی بات میں جواب دیا، انہیں دعائیں دی، 11ویں مرتبہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو غصہ آ جائے، لیکن یہ غصہ اگر آیا ہے جان لو، مقام دعوت میں اگر یہ غصہ آیا ہے، یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے۔ یہ نزغ کے لفظ کو پہچان لیجئے، عربی میں ایک بڑا اس اعتبار سے بڑا خوبصورت معاملہ ہے، نزع عین کے ساتھ۔ نزع کے معنی کسی سے کوئی چیز کھینچ لینا، اس لیے ہم کہتے ہیں عالم نزع میں تھا، جبکہ جان جو ہے کسی انسان کی کھینچی جا رہی ہے تو عالم نزع میں ہے۔ اور اس کے برعکس عین کے اوپر نقطہ لگ گیا، نزع کی بجائے نزغ بن گیا غین کے ساتھ، اس کے معنی کسی چیز میں کوئی شے داخل کر دینا، دخول فی امر لافسادہ، اس میں فساد پیدا کرنے کے لیے، وسوسہ ڈال دینا دل میں، یا اکساہٹ، جسے اکساہٹ کہتے ہیں، چھوت لگ جانا کہیں، یہ تھوکا جس کو کہتے ہیں۔ کہیں آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کے درمیان کوئی نزاع ہو رہا ہے تو کوئی شخص ذرا دوسرے کو ذرا دھوکا لگاتا کہ جواب دو نا، اب آؤ میدان میں۔ یہ جو ہے در حقیقت یہ سب شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ فساد پیدا ہو جائے، شیطان چاہتا ہے کہ لوگوں کی عصبیت جاہلیت جو ہے وہ بھڑک اٹھے۔ اس لیے قرآن یہ کہتا ہے مسلمانوں، ان مشرکوں کے معبودان باطل کو گالیاں نہ دینا کبھی، وہ پلٹ کر اللہ کو گالی دیں گے، کیا فائدہ؟ وہ ان کے معبود ہیں، وہ معبود مانتے ہیں، کہو یہ کہ وہ غلط ہے، ان میں کچھ نہیں ہے، لیکن گالی مت دینا۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں انہیں کبھی گالی مت دینا، اس لیے کہ پھر وہ زیادتی میں آ کر اور انتقام کے طور پر اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گی۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ آپ جو ہے غصے میں نہ آئیں، غصے میں آنا مقام دعوت کے منافی ہو جائے گا۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ جو بدھ مت کے بھکشو کا ایک کانسیپٹ ہے، بدھ مت کے بھکشو درویش، بالکل درویش، دنیا کی کسی شے سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ لوگ جو ہے ہر طرح سے یوں سمجھیے کہ بے نفسی کی انتہا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے، بہت سے لوگ جو ہے غلط راستوں پر بھی پڑ گئے، لیکن بہت سے لوگ بڑے خالص رہبانیت والا معاملہ انہوں نے اختیار کیا، تو انہوں نے واقعتاً اس کو پھر پورا نبھایا بھی ہے۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں، نبھایا ہے۔ اسی طرح بدھ مت کے بھکشیوں نے، تبھی یہ دعوت اتنی پھیلی ہے دنیا کے اندر۔ گوتم بدھ کی دعوت کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کہاں ہندوستان اور کہاں سارا فار ایسٹ جو ہے، چائنا، یہ سب کے سب گوتم بدھ کے ماننے والے، بلکہ ہندوستان سے تو گوتم بدھ کے مذہب کو نکال ہی دیا گیا، وجود ہی نہیں ہے، سارا کا سارا بیرون ہند ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ درویشی، اس درویشی کے اندر یہ خیر ہے، اس کے اندر یہ تاثیر ہے، اس سے لوگ جو ہے اثر پکڑتے ہیں۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، یہ واقعہ ہے، یہ شاعری نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اس کے نتائج نکلتے ہیں۔